السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی کلاس جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہوگی، جس میں ہم کتاب التوحید کا بیان لے رہے تھے، اور آج کتاب التوحید کا آخری باب نمبر 67 اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت کا جس میں بیان ہوا ہے، تو اس باب کو باذن اللہ تعالیٰ لیں گے۔ سب سے پہلے تو اس باب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت، مؤلف نے کتاب کا اختتام کرتے ہوئے اس باب کے ساتھ ختم کیا کہ جس میں حقیقت میں کتاب التوحید کا سارا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اس باب میں سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس بیان کا بیان فرمایا یہاں پر، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت جانی ہی نہیں، اللہ کی قدر و قیمت کو جانا ہی نہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے۔ تو اس باب اور اس آیت کی مناسبت جو ہے اس کتاب التوحید کے ساتھ واضح ہے، اس لحاظ سے کہ انسان کب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کب وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے فریادیں اور دعائیں کرتا ہے، کب وہ اللہ سے ہٹ کر اوروں سے امیدیں لگاتا ہے کسی نفع حاصل کرنے کی یا مشکل دور ہونے کی، یا عام طور پر کب وہ ہے کہ جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے، چاہے اس کی اطاعت کو چھوڑنے کے حوالے سے ہو، یا اس کی کسی نافرمانی کے انداز سے ہو، یا کسی شرک کے انداز سے ہو کہ جہاں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے، اللہ کے فرمان کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو چلایا جاتا ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی منمانی کو یا کسی اور کی بات کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے کہ جب انسان اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی شان و منزلت کو نہیں پہچانتا کہ وہ اللہ کون ہے، کہ جو میرے رب ہے، جس کی مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس اللہ کی کیا شان و منزلت ہے، تو یہ ساری قباحتیں، سارے جرم حقیقت میں کائنات میں ان سبھی کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ جاننا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کے حکموں کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ تم کسی گناہ کو کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ کس رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ کی کسی اطاعت سے، اللہ کے کسی حکم سے روگردانی کرتے ہوئے، اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ یہ حکم کتنا اہم ہے، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے۔ اور ہم دنیاوی طور پر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی طرف سے جو بات آتی ہے، ہم اس بات کو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بات کس کی ہے۔ اگر کسی بڑے شخص کی ہو، جس کی ہمارے دل میں کوئی تعظیم ہو، ہمارے دل میں جس کی کوئی قدر و منزلت ہو، تو ہم
اس کی بات چاہے چھوٹی معمولی بات بھی کیوں نہ ہو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو۔ کس لیے؟ اس بات کو سے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے حکم آیا ہے، جس نے آرڈر دیا ہے، یہ جس کی بات ہے وہ آدمی بڑا آدمی ہے، اس کی دل میں عظمت ہے، اس کی شان اور قدر ہے، اس وجہ سے اس کی بات کو مقدم کرتے ہیں، اپنی باتوں کو چھوڑ کر اس کی بات کو لیتے ہیں، اوروں کی باتوں پر بھی اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب اس کے مد مقابل ہمیں کسی ایسے شخص کی طرف سے بات آتی ہے کہ جس شخص کی ہمارے دل میں کوئی عزت نہ ہو، کوئی قدر نہ ہو، کوئی تعظیم نہ ہو، کسی طرح کا کوئی احترام نہ ہو، بلکہ اس کے مد مقابل وہ ہمارے نزدیک عام گھٹیا قسم کے بندوں میں سے، لوگوں میں سے ہو، تو اس کی بات سن کر ہی چھوڑو یار، کیا بات کر رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو، وہیں پر ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بات کو سنتے ہی اس کے بات کو ٹھکرا دیتے، جھٹلا دیتے ہیں، اس کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے، اور سن بھی لیتے ہیں تو ایسے کہ جیسے انسنی ہو، اور پھر اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا تو دور کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں یہ تمہید میری باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ یہ دونوں ہم نے جو بندوں کے حوالے سے مثالیں دی ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ کیا واقعی جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا ذکر آتا ہے، اس چیز کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر ہمارے دل میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اس چیز کی جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کی ہمارے دل میں کیا اہمیت پیدا ہوتی ہے؟ اس چیز کو کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا؟ اسی سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ اگر تو جس طرح پہلی مثال ہم نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کی بات، اللہ کا قول، اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ہے اس کے آنے پر دل کانپ جاتا ہے، دل میں اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور فوراً ایک فکر سوچ ہوتی ہے اس کو کرنے کی، اس پر چلنے کی، اس کو اپنانے کی، اس لحاظ سے کہ رب العالمین کا حکم ہے، جہانوں کے رب کی بات ہے، اور اس رب کی بات ہے کہ جس سے محبت ہے، جس کے دل میں تعظیم ہے، اور پھر آدمی اللہ کے اس حکم کو اسی انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں، اپنی پوری قوتیں، طاقتیں لگاتے ہوئے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو ایمان کی دلیل ہے۔ اور جس قدر انسان کی اللہ کے اس حکم کو اپنانے میں، اس کے کرنے میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اس کی رغبت ہوتی ہے، اور اس کی محنت کوشش ہوتی ہے، اس کا لگاؤ ہوتا ہے، اسی قدر اس کے ایمان، اور جس قدر اس کے لگاؤ میں، اس کی دلچسپی میں، اس میں کمی کمزوری ہے، اسی قدر اس کے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر بات اس کے برعکس ہے، الٹ ہے، کہ اللہ کی بات سننا ہی گوارا نہیں ہوتی، اللہ کی بات سن کر انسنی کر دی جاتی ہے، اور اللہ کی باتوں کو ایسے پیچھے پھینکا جاتا ہے جیسے کہ کوئی نعوذ باللہ کائنات کی کوئی گھٹیا سی چیز ہو، اور اللہ کی باتوں کے، اللہ کے احکام، اللہ کی ان آیات کے مقابلے میں اپنی منمانیاں چلائی جاتی ہیں، اوروں کی باتوں کو رکھا جاتا ہے، اوروں کی بات آتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اوروں کا حکم آتا ہے فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی بات کو اللہ کے حکم پر
کان پر جون تک نہیں رینگتی، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ یعنی کہ بہت سے حالات میں ہمارے سامنے دن رات ان چیزوں کے یہ مشاہدات پیش آتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور بندوں کے لحاظ سے مقابلہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا حال کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا، ان کو پس پش ڈالنا، ان کو نظر انداز کرنا، بلکہ بعض اوقات کھلے اور صاف طور پر ان کو جھٹلانا اور ان کی تحقیر تذلیل کرنا، ان کو کسی لحاظ سے ان کو کوئی اہمیت نہ دینا، اور اگر اوروں کی بات آتی ہے کہ وہ معمولی قسم کا آفیسر بھی کیوں نہ ہو، اپنے جیسے انسان، اس کی بات آتی ہے تو فوراً کانپ اٹھتے ہیں، فوراً دوڑے لگ جاتی ہیں۔ کوئی دنیا کے معمولی مفاد کی بات آتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں اور فوراً بستروں سے نکل کر کام کو چل پڑتے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو جانا یا نہیں جانا، اللہ کی قدردانی کی یا نہیں کی۔ اس لیے ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ حقیقت میں یہ باب پوری کتاب التوحید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، کہ انسان کے دل میں جب اللہ کی تعظیم آ جاتی ہے، اللہ کی شان و منزلت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، تو وہ انسان، اس انسان کا اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے فرمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، کہ جس کا اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کی آیتیں جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا، تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ان کی محبت، اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت جو دل میں ہوتی ہے، اس بنیاد پر انسان ہر اللہ کے حکم کو فوری طور پر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جب دل میں سچا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت اور شان ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر لوگ، کافر تو کافر ہیں ہی، حتیٰ کہ اسلام کے دعوے دار بھی، ان کے بھی کیا کیا حالات ہیں جس کے ہم نے کچھ خاکہ پیش کیا ہے، کہ اگر کوئی دنیا پرست ہے تو دن رات اس کی دوڑ، اس کی محنت اور کوشش اس دنیا کے پیچھے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فرمان کو سننا بھی گوارا، اس کے پاس فرصت نہیں اس کی۔ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے یا عبد الدینار ہے، وہ دنیا کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے۔ اور اسی طرح کچھ وہ بھی جو اسلام کے دعوے دار ہیں، کہ جن کے دل میں اللہ کے بجائے اوروں کی محبتیں، ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بندوں میں سے، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کس چیز میں؟ محبت میں، کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے ان کو اس قدر محبت ہوتی ہے جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ تو وہ ہے کہ جن کو اوروں سے، غیر اللہ سے اتنی محبت ہے جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، چہ جائے کہ ایسے بھی ہوں کہ جن کو اللہ سے محبت ہو ہی نہ سرے سے، اور ہو ہی اوروں سے، اوروں کی بات آتی ہے تو بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور بڑے پھیل کر بیٹھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بات آتی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کی بات آتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے توحید کی بات آتی ہے، تو سننا بھی گوارا نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا بعد کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اس درس کے لیے پہلے سے ٹائٹل دیا تھا، تب 2 گھنٹے پہلے تقریباً،
پروگرام دے دیا تھا کہ آج ہمارا کتاب التوحید میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت اور اس کی شان و منزلت کے بارے میں یہ پروگرام رہے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس اللہ کی عظمت اور شان کو جاننے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور اگر اس کی جگہ پر کسی اور کا نام ہوتا، کسی جن کو اپنے لوگ غوث سمجھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم، اگر یہ ٹائٹل دیا ہوتا کہ آج غوث اعظم کی ان کی شان و منزلت کا بیان ہوگا، تو ہم دیکھتے کہ یہاں پر کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا۔ پتہ چل جاتا یہیں سے کہ یہ لوگ کون ہیں، کلمے پڑھتے ہیں اللہ کے، دعوے کرتے ہیں اللہ پر ایمان کے، لیکن تعلق کن کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم کو دھوکوں سے نکل جانا چاہیے، اپنے آپ کو جو دھوکے دے رکھے ہیں ہم نے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں، بڑے پکے مومن ہوتے ہیں، ہمیں انہی باتوں سے، اپنے ہی کردار سے، اپنے ہی اعمال سے، اوروں کو دیکھ کر نہیں، اوروں کو ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے۔ کہ ایک اللہ کی بات، ایک اللہ کی عظمت، اس کی شان و منزلت کو سننا گوارا نہیں ہے، لیکن اگر اوروں کی بات ہو تو دوڑے چلے آئیں، وقت بھی فارغ ہو جائیں، مصروفیتیں بھی ختم ہو جائیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہمارا تعلق پھر کس کے ساتھ ہے؟ یہیں سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ ہمارے تعلق واسطے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو خیر، یہ وہ عظیم باب جو ہم پڑھنے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس میں ہم دیکھیں گے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ صرف ایک معمولی سی جھلک، معمولی سے خاکہ یہاں پر ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے بارے میں، اور ورنہ اللہ کی عظمتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ قرآن کریم کی ایک نہیں سینکڑوں آیات، بلکہ پورا کا پورا قرآن ہی اللہ کی تعظیم پر ہے، پورا کا پورا قرآن ہی اللہ کی عظمتوں کے بیان میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث نبی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے بیان میں ہیں، اور قرآن و حدیث کو اگر کوئی نہ بھی پڑھتا ہو، نہ بھی جانتا ہو، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تعظیم، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم آج کے اس باب میں یہی کچھ چند چیزوں میں دیکھنا چاہیں گے، چند احادیث کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں، کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، کہ جس کو رب مانتے ہو، جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جس سے تمہارے تعلق واسطے ہیں، وہ کون ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور ان عظمتوں کو جان کر پھر اس رب کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کے قدر عظمت کو جانا ہی نہیں، اللہ کی جو تعظیم، اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، ان لوگوں نے اللہ کی اس عظمت کو جانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے گرتے پڑتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں سے فریادیں کرتے ہیں، ان کو اپنے مشکل کچھ حاجت روا مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کون ہے؟ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اتنی بڑی زمین کہ ساری کی ساری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، پوری کی پوری زمین، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ اتنی بڑی زمین اللہ کی مٹھی میں آنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کن عظمتوں کا مالک ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اور صرف زمین نہیں، زمین چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں زمین ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اگرچہ ہمارے دیکھنے میں بہت بڑی ہے، اور ہم اسی کی خاطر لڑتے مرتے ہیں، پوری زمین بھی نہیں، زمین کے چھوٹے سے کسی ٹکڑے کی خاطر، لیکن یہ زمین پوری مل کر بھی اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور زمین کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ،
اور آسمان لپٹے ہوں گے، مطویات لپیٹے گئے ہوں، لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوں گے۔ ساتوں آسمان کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں کہ انسان جن کی وسعتوں کو آج تک پہچان نہیں پایا، تو ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، یعنی قطعی سجل الکتب، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساتوں آسمانوں کو ایسے لپیٹ دے گا جس طرح کہ کسی کتاب کو یا کسی خط کو لکھ کر لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو گول کر کے رول کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح آسمانوں کو رول کر کے، گول کر کے، لپیٹ کر اپنی مٹھی میں لے گا، اپنے ہاتھ میں لے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا۔ تو جس اللہ کے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان آتے ہوں لپٹ کر، اس کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کون ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے مات اللہ تعالیٰ کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جو یہ لوگ اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ کے ساتھ ہم کسی بندے کو شریک کر رہے ہیں، یہ بندہ کون ہے، اس کی اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، اور جس اللہ کو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کون ہے، اس کی کیا عظمت ہے کہ یہ بندہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تو حاجت روا مشکل کشا سمجھا مانا جاتا ہے، اس کو داتا غوث اور اس طرح کے لقب دیے جاتے ہیں، یہ کس چیز کا مالک ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ ماتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ کسی کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا شگاف چھلکا ہوتا ہے، اللہ ماتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جہانوں کے کائنات کے مالک کو چھوڑ کر، کہ جس کی مٹھی میں زمینیں آ جائیں، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوں، اس کو چھوڑ کر اس بندے کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لینا کہ جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک بھی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا عقل مند ہے۔ اسی ماتا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، منزہ ہے اور بلند بالا تر ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ کس اللہ کے مقابلے میں ہم بندوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم چاہیں گے حدیث کو عربی کے متن کے ساتھ پڑھنا تاکہ صحیح معنوں میں الفاظ سامنے ہوں۔ فرماتے ابن مسعود کہ ایک یہودی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والشجر علی اصبع، اور سارے کائنات کے درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والماء علی اصبع والثرى علی اصبع، اس طرح پانی ایک انگلی پر اور مٹی سبھی کی سبھی ایک انگلی پر، وسائر الخلق علی اصبع، اور اس کے بعد باقی جو مخلوق ہیں وہ بھی ساری کی ساری ایک انگلی پر۔ فیقول، اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کو، الگ الگ مخلوقات کا ذکر کیا کہ کس طرح ہر مخلوق کو الگ الگ انگلی پر رکھے گا، اور پھر فرمائے گا انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور دوسری بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے این ملوک الارض، کہ بادشاہ تو میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں پر ہیں؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ تصدیقا لقول الحبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات سن کر خوب مسکرائے، خوب ہنسے، یعنی اس قدر خوش ہوئے اس کی اس بات پر، آپ کی یعنی یہ ہنسنا، مسکرانا، اس بات کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو، تعظیم کو سن کر خوش ہونا۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم نے کیسی عظیم بات کی، بہت اچھی بات کر دی، اللہ کی یہ عظمت تم نے بیان کر دی کہ واقعی اللہ کی یہ عظمت ہے جو تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو۔ اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، انا نجد، کہ ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے۔
اور ساتھ ہی آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ ان ظالموں نے، ان مشرکوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، جبکہ اللہ کون ہے کہ جس کے ساتوں زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، والجبال والشجر علی اصبع، اسی حدیث کی دوسری روایتیں ہیں کہ آپ، اس یہودی نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بارے میں کہ سارے پہاڑ اور درخت ایک انگلی پر، ثم یہزہن، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہر مخلوق کو ایک ایک انگلی پر رکھے گا اور پھر ان کو ہلائے گا، فیقول انا الملک انا اللہ، کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں اللہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر یجعل اللہ السماوات علی اصبع والماء والثراء علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر اس طرح سے رکھے گا۔ اور ایک مزید اور روایت کے اندر جو عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ۔ ہاں، پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے وہ اصل اس کو روایت کرنے والا یا اس کو بیان کرنے والا یہودی ہے۔ آپ کہو گے کہ پھر یہودی کی بات بھی قبول کر لی، اور یہودی کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں، یہودی کی بات کا اعتبار نہیں، لیکن جب اس یہودی کی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تو پھر وہ حدیث بن گئی، ورنہ اس یہودی کی بات کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اس کا اعتبار نہ ہوتا اگر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگتی۔ لیکن جب یہودی کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی، آپ نے اس کی تصدیق کر دی، تو وہ حدیث بن گئی، وہ حجت بن گئی، وہ دلیل بن گئی۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات کرتے چلے کہ اکثر اوقات خاص طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں یا بعض قصے، واقعات اور کہانیوں میں اسرائیلی قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی قصے کہانیوں کا معنی کہ جو یہود و نصارہ سے، تورات انجیل سے نقل کیے جاتے ہیں، تو اور اکثر و بیشتر ایسے وہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو عقل کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہونا تو وہ ہے ہی ہے، عقل بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ یہ چیز ویسے ہی ممکن ہی نہیں ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہوتی ہے، شریعت کے اصولوں کے بھی خلاف ہوتی ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہوتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات کھلے اور صاف طور پر نبیوں کی توہین، بلکہ اللہ کی توہین کا اس میں پہلو ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہمارے بعض جاہل قسم کے ملا وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھا کر ان کا منہ کالا کیا گیا اور شہر میں گھمایا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی بکواس بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کس نبی کی توہین ہو رہی ہے اور کس قوم کے جھوٹ جو ہے ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی وضاحت کا یہاں پر کرنا چاہیں گے کہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کی قصے کہانیاں، اسرائیلی واقعات اور قصے کہانیاں، ان کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اس کی تصدیق قرآن سے ہو یا سنت سے نہ ہو۔ یعنی جب تک اسرائیلی قصے کہانیاں جو ہیں ان کی قرآن و سنت سے جب تصدیق نہیں ہے، اس وقت تک ان کی قصے کہانیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور خصوصاً اگر وہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہیں، اگر اس میں نبیوں کی توہین ہے، اللہ کی گستاخی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ جھوٹ ہیں، وہ ان بدبختوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں، اللہ کی نبیوں کی گستاخیوں میں، اللہ کی شان کی گستاخیوں میں، اور جائز نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کے بکواس لوگوں کے اندر بیٹھ کے کرے۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہزاروں کے مجمع ان کو سننے والے ہوتے ہیں، اور بڑے ان کے معتقد ہوتے ہیں۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ اگرچہ کوئی کہنے والا کہے کہ یہ بھی یہودی کی بات ہے، یہودی کہتا ہے کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف یہودی کی بات تک رہتی تو پھر تو واقعی ہی ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو کسی بھی اسرائیلی قصے کہانی کے ساتھ کرتے ہیں۔
لیکن جب یہودی کے اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی تو پھر وہ یہودی کی بات نہیں رہی بلکہ وہ حدیث بن گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونے کے بعد وہ حدیث کا حصہ بن گئی۔ اور ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ حدیث کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ قولی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اور دوسری فعلی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، جو صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز اس طرح سے کی۔ اور تیسری کیا ہے؟ وہ تقریری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو بات کی گئی، آپ کے سامنے کو عمل ہوا، کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کے کام کو، اس کی بات کو برقرار رکھا، اس کا رد نہیں کیا، اس کو غلط قرار نہیں دیا، تو یہ بھی حدیث کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار ہے، اسی طرح اس چیز کا بھی اعتبار ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ کوئی یہ دھوکہ نہ دے ہم کو کہ دیکھو اس یہودی کی بات کو بھی حدیث بنا دیا گیا اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا معنی کہ اسرائیلی قصے کہانیاں بھی ہم اس طرح سے ذکر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ یہودی کی بات صرف حدیث اس وقت بنی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر لگی ہے، آپ کی طرف سے تصدیق ہو گئی ہے، ورنہ وہ یہودی کی بات کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اور یہ خود رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اور پھر ان کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، ثم یقول، اور پھر کہے گا انا الملک، کہ میں ہوں بادشاہ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ ثم یطوی الارضین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمینوں کو لپیٹے گا، 7 آسمانوں کا، الارضین السبع بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ میں۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، کہ میں ہوں بادشاہ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اس حدیث میں بھی سابقہ احادیث ہی کی مزید کو تفصیلات ہیں کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، پہلی بات تو کیونکہ سابقہ احادیث میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، اور مزید یہ بھی کہ اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ دونوں کا ذکر ہے، دونوں کے نام الگ آئے ہیں، لیکن ہم بات دوسری احادیث میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَكِلْتَا يَدَيْهِ یمین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو اس حدیث میں دونوں ہاتھ دائیں کا ذکر کیا، اور اس حدیث میں دائیں اور بائیں دونوں کا ذکر کیا، تو یہ اس میں کس طرح سے توفیق ہوگی، کیا معنی ہوگا؟ اس کی علماء نے توجیہ یہ کی ہے کہ جس طرح دائیں ہاتھ خیر و برکت کا ہاتھ ہوتا ہے، قوت طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے، پکڑنے کی اس طرح کی چیزیں صلاحیتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں بائیں ہاتھ کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ کی ہی طرح ہی بابرکت ہے اور اپنی قوت و طاقتوں صلاحیتوں کے لحاظ سے برابر ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ ایک ہاتھ کی صلاحیت دوسرے سے کم ہے، ایک ہاتھ کا کردار دوسرے کی نسبت کم یا زیادہ ہے، تو یہ ہم انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کو ہم ثابت کریں گے جس طرح کہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے، اور یہی اہل حق کا، اہل سنت، کتاب و سنت پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، چاہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات ہوں یا اختیاری صفات ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم ان کو اسی طرح سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے اپنی مختلف طرح کی صفات کا ذکر کیا ہے، اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، وجہ کا ذکر کیا ہے، ہاتھ کا ذکر کیا ہے، ساق کا ذکر کیا ہے جس کا معنی ٹانگ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اور مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی فعلی صفات کا ذکر کیا ہے، اختیاری صفات کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا اور اس طرح کی چیزیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نزول کا فرمانا لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے، ایسی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اور ناراض ہونا، خوش ہونا، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو اختیاری صفات ہیں۔ تو بات کر رہے تھے
کہ اہل حق کا کتاب و سنت پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صفت جو اپنے بارے میں بیان کی ہے، ہم اس صفت کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے جو معنی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ اللہ کی یہ صفت کیسی ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کس طرح کے ہیں، یا ہاتھ ہماری طرح کے ہیں؟ ہاں، سابقہ حدیثوں بھی اور اس حدیث میں بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، لیکن وہ کتنی ہیں اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن و حدیث میں انگلیوں کا ذکر نہیں آتا کہ ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں، انگلیوں کی کیفیت کیا ہے، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس لیے ہم ان صفات کو مانتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن ان کی کیفیات کے اس کے اندر جائے بغیر کہ وہ کس طرح سے ہیں، اور نہ ہی ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی ان کی غلط تعویلیں کر کے ان کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفات کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بعض اسی کتاب کے ابواب میں ذکر کیا تھا کہ لوگ مختلف طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نام و صفات کا سبھی کا انکار کرتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ جو ناموں کو مان کر صفات کا انکار کرتے ہیں، اور ناموں کے ماننے کا معنی بھی کہ نام صرف خالی وہ ایک لفظ ہے جس کے پیچھے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو کچھ صفات کا اقرار کر کے باقی کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو صفات کو کہتے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کا انداز کیا ہے کہ اپنے ہی انداز سے اس کی تفسیریں، اس کے معنی کرنا کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے اس صفت کا انکار ہے، اللہ کے اس صفت کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر وجہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہوئے، اور وہاں پر چہرے کا معنی کیا کیا جاتا ہے، وجہ کا معنی کیا کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اور یہ عموماً یعنی کہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے چہرے کا ترجمہ اللہ کی رضامندی سے کیا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھے کیا چہرہ کا معنی رضامندی ہوتا ہے؟ تو یہ وہ غلط قسم کی تحریفیں، غلط قسم کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بگاڑنا کہ جس کا نتیجہ آخر میں یہی ہے کہ اللہ کا چہرہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بگاڑ، اس طرح کی تحریفات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اہل سنت کا اور اہل حق کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، اور ان کی کیفیتوں کا علم اللہ پر چھوڑ دینا، لیکن اس کا جو معنی ہے اس کے معنی کے مطابق اس کو ماننا۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، یہ اس قول کے امام مالک کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، لیکن مزید تحقیق کے بعد اور مزید جو ہے اس چیز کے بارے میں معلومات لینے کے بعد پتہ چلا ہے کہ صرف امام مالک کا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ ان کا بھی قول ہے۔ انہوں نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ الاستواء معلوم، کہ استواء کا معنی جو ہے معلوم ہے، جانتے ہیں کہ استواء کیا ہوتا ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمارے علم سے باہر ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارا فرض بنتا ہے ایک مسلمان مومن ہونے کے ناطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے، عرش پر برقرار ہونے کی صفت کو قبول کریں، تو اس کو قبول کریں۔ والجحود بہ کفر، اور اس کا انکار کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پھر سے قول دہراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور صرف عموماً صحابہ نہیں بلکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی تھی۔ فرماتی ہیں الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر میں کہ استواء غیر مجہول، کہ استواء کا معنی یعنی کہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں بلکہ معلوم ہے، والکیف غیر معقول، اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی کیفیت بیان نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح برقرار ہے، کس طرح بلند ہے۔ والاقرار بہ ایمان، جو ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہے کہ اس چیز کا، اللہ کی صفت کا اقرار کرنا، اسی کا معنی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اقرار کیا جائے۔ والجحود بہ کفر، اور اس سے انکار کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ تو بس مسئلہ کوئی چھوٹی موٹی بات کا نہیں، مسئلہ کفر اور ایمان کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو جس طرح اللہ نے بیان کی ہے، تو یہ ایمان کی دلیل ہے،
اور اگر نہیں مانتے تو کافر ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہی وہ بات جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ کی بات ہے، اسی بات پر ائمہ کرام کا فتویٰ رہا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب العلو کے نام سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، اللہ کا اونچا ہونا، اس چیز کا انہوں نے قرآن و حدیث میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ علماء امت کا، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، ائمہ کرام، سبھی علماء امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، لیکن کس طرح سے ہے؟ کہ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ اور یہی عقیدہ ائمہ کرام کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سبھی ائمہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور ان میں خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد الحکم ابن عبداللہ البلخی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب آسمان پر ہے کہ زمین پر ہے؟ غور سے ہمیں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اسی امام کے اپنے آپ کو تقلید کے دعویٰ کرنے والے، ان کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں کہ کدھر ہے، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، کسی طرف بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان مقلدوں کے بارے میں کیا حکم دے کر گیا ہے، کیا فتویٰ دے کر گیا ہے، وہ سنیے ذرا۔ تو یہ حکم فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے، کدھر ہے، وہ اوپر نیچے کدھر ہے، آسمان پر ہے کہ زمین پر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کہتا ہے فقد کفر، جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ کافر ہے۔ کس لیے کافر ہے؟ آگے دلیل دیتے ہیں، لأن اللہ یقول الرحمن علی العرش استوى، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ رحمان عرش پر بلند ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ آسمان ہے کدھر نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے کہ زمین پر ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہی شاگرد ان سے پوچھتے ہیں، تو بلکہ مزید امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِ، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر شاگرد ان سے مزید کہتا ہے، حکم کہتے ہیں اِنَّهُ يَقُولُ عَلَى عَرْشِ، یعنی کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ عرش زمین پر ہے کہ آسمان پر ہے۔ تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کا انکار کیا کہ عرش آسمان پر نہیں ہے تو تب بھی وہ کافر ہے۔ تو بات کر رہے تھے یہ گمراہ کن عقیدے آج ہمارے ہاں جو پھیلائے جاتے ہیں کہ اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ وہ اوپر ہے کہ نیچے ہے کہ دائیں ہیں کہ بائیں ہیں۔ ائمہ کرام نے ان عقیدوں کو کھول کھول کر بیان کیا، اور ایسا کرنے والوں کو کھلے طور پر کافر قرار دیا۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ سابقہ امت کے علماء، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نزدیک سبھی کے ہاں اس چیز کا اتفاق ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعرف ربنا بأنہ فوق 7 سماوات، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں پر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، علی عرش استوى، عرش کے اوپر بلند ہے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوقات سے الگ ہے، یعنی مخلوقات میں حل نہیں ہے، مخلوقات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اپنے عرش پر بلند ہے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور 7 زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون این المتکبرون، کہ تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے کہاں ہیں۔ اچھا، مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت جاننے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول دیکھیے، اور یہ ان کا اپنا قول ہے۔ ابن عباس ماتے ہیں والسماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہتھیلی میں، کف الرحمن، کف کے معنی ہوتا ہے ہتھیلی، اللہ کی ہتھیلی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں اس طرح سے ہیں
الا کخردلۃ فی ید احدکم، کہ جس طرح تمہارے کسی کی ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ ہو۔ سرسوں جانتے ہوں گے، بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رحمان کی ہتھیلی میں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح تمہاری کسی کی ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ ہو۔ اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ ہے اور مخلوقات کے پاس ہے، ان سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس کی بات علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں پوری مخلوقات، سارے ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کے ہاں اس طرح سے ہیں جس طرح کہ ہتھیلی پر دانہ ہو۔ تو ہتھیلی پر دانہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا۔ انسان اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے دور نہیں ہوتا، لیکن نہ انسان اس کے اندر ہے نہ دانہ اس کے اندر ہے۔ دانہ الگ ہے، انسان اس سے الگ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، اللہ کے پاس ہونے کی مخلوقات کے، اس کا معنی یہ کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کے ہاں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح کہ تمہاری کسی کی ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ ہو۔ ہاں الگ بات ہے کہ ہم ہتھیلی میں سرسوں کے دانے کو اوپر سے دیکھتے ہیں کہ وہ دانہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، لیکن اس کے اندر کی کیفیات کا ہم کو علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ اس سے ہٹ کر ہے کہ وہ ہر چیز کی کیفیات کو نہ کہ صرف اندر سے جانتا ہے، بلکہ جو چیز ابھی کیفیت پیدا نہیں بھی ہو اس کو بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین اللہ کے ہاں اللہ کی ہتھیلی پر سرسوں کے دانے جیسے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ جو ہم آذانوں میں، نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر واقعی اللہ کو بڑا کیا ہے، کسی اور کو بڑا نہیں کر دیا۔ کسی دنیا کے طاغوت فرعون کو تو بڑا نہیں کیا ہوا کہ اس کے قانون چلاتے ہوں، اس کے نظاموں کو تحت چلتے ہوں۔ کسی مفتی ملا کو تو بڑا نہیں کر دیا کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اس کے فتوے لیتے ہوں۔ کسی پیر ملا کی بات کو تو بڑا نہیں کر دیا، اس کو تو بڑا نہیں کر دیا کہ اللہ کا طریقہ چھوڑ کر اس کے طریقے پر چلتے ہوں۔ تو اس لیے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ضرورت ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کہ اللہ کون ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اتنے بڑے اللہ کو چھوڑ کر تم اوروں کے سامنے جب گرتے ہو تو کس قدر بڑا ظلم کرتے ہو، کتنا بڑا جرم کرتے ہو، یہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہمیں صرف تھوڑی سی ایک اندازہ ہوتا ہے ہماری ناقص اور کمزور عقلوں کو کہ جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ پھر مزید ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام مفسرین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِي إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ، کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں یوں ہیں کہ جیسے 7 درہم ہیں جو کسی ڈھال میں، کسی تھال میں ڈال دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی مثال دیتے ہیں کرسی کے مقابلے میں، جس کرسی کا اللہ نے آیت الکرسی میں ذکر کیا ہے اور جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے موضع القدمین ہے، قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور سابقہ ہم نے ابن عباس کا جو قول ذکر کیا ہے، ان کا اثر جو نقل کیا ہے کہ ان کا فرمان کے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح سے ہیں، اس کی ہتھیلی پر جس طرح سرسوں کا دانہ ہوا کسی کی ہتھیلی پر۔ تو یہ اگرچہ ابن عباس کا قول ہے، لیکن صحابی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جس کا علم غیب سے تعلق ہے تو عموماً وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کا فرمان ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ جس طرح کسی ترس ہوتا ہے جو ڈھال ہوتی ہے، جنگ کے اندر جو استعمال ہوتی ہے اور جس کو ہم موجودہ دور میں کسی ڈش کا نام دے سکتے ہیں، اس طرح کی اس کی کیفیت، تو اس کے اندر جس طرح کے 7 سکے ڈال دیے گئے ہوں، تو ایسے ہی ساتوں آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ہے۔ ساتوں آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں کہ اتنے چھوٹے آسمان کرسی کے مقابلے میں، کرسی ان کے مقابلے میں اتنی بڑی۔ اچھا پھر آگے مزید دیکھیے، یہ تو کرسی ہے جو آسمانوں سے اتنی بڑی ہے اور آسمان اس کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ سے سنا
کہ مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہرئی فلات من الارض، کہ کرسی جو کہ آسمان و زمین کے مقابلے میں اتنی بڑی تھی کہ جس طرح کسی بڑے تھال میں چند سکے ڈال دیے گئے ہوں، وہ چند سکے آسمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اتنا بڑا تھال جو ہے، وہ ڈش جو ہے، وہ کرسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کرسی جو آسمان و زمین سے اتنی بڑی تھی، اس کرسی کا عرش کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے کہ جس طرح کسی کھلے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحرا میں کوئی چھوٹا سا کڑا ڈال دیا جائے، چھوٹا سا ہلکا پھینک دیا جائے کہ لوہے کا چھلا جس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی انگوٹھی کہہ سکتے ہیں، کہ لوہے کا چھلا انگوٹھی اتنے کھلے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحرا میں اگر ڈال دی جائے تو یہ چھلا یا انگوٹھی جو ہے یہ کیا ہے؟ کرسی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اتنے حد نگاہ تک پھیلا ہوا کیا ہے؟ یہ عرش ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کائنات کی ہر چیز سے بڑا۔ تو اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں۔ آج ہم اس باب میں اللہ کی عظمتوں کا تھوڑا سا خاکہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کون ہے، جس اللہ کو چھوڑ کر تم بندوں کے سامنے گرتے ہو، پتھروں درختوں کے سامنے ٹکرے مارتے ہو۔ کس اللہ کو تم نے چھوڑا ہے اور کس کے سامنے گرے ہو؟ ذرا دیکھا کریں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ کرسی جو آسمان و زمین کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے کہ جس طرح کسی تھال میں چند سکے ڈالے گئے ہوں، وہ چند سکے آسمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اتنا بڑا تھال کرسی کی حیثیت ہے۔ اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے کہ کرسی کی حیثیت ایک چھوٹے سے وہ کڑے چھلے کی ہے کہ جو کسی کھلے صحرا میں ڈال دیا گیا ہو، اور یہ صحرا کس طرح سے ہے؟ جس طرح عرش ہے، اور اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ کی ذات اس سے بڑھ کر ہے۔ آگے مزید دیکھیے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی ابن مسعود کا اپنا قول ہے، لیکن ہم جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ غیبی باتیں ہیں، یہ چونکہ غیبی چیزیں ہیں، اور صحابہ اکرام اپنی طرف سے کبھی غیب کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے جب تک ان کے پاس اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم نہ ہوتا۔ ہاں، بعض صحابہ ہیں کہ ممکن ہے ان کے تورات انجیل سے کوئی معلومات لی ہوں، اسرائیلیات سے، لیکن اکثر و بیشتر صحابہ غیب کے حوالے سے، غیبی باتوں کے حوالے سے وہی بات کرتے تھے جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی۔ تو چنانچہ ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو اسرائیلیات نہیں لیتے تھے، بلکہ ایسی بات ہی کرتے تھے عموماً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ تو کیا فرماتے ابن مسعود کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال، یعنی اتنا فاصلہ، اتنی مسافت جس کو طے کرنے پر 500 سال لگتے ہوں، اتنا پہلے آسمان کا دوسرے آسمان سے اس کی فاصلہ ہے۔ اسی طرح ہر آسمان سے اگلے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا دور ہے کہ جس کو طے کرنے میں 500 سال لگتے ہوں، جس کو طے کرنے میں 500 سال ہوں۔ اور پھر 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 7 آسمان کا اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، اور 7 آسمانوں کے اوپر کرسی کا بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر کرسی کے اوپر پانی ہے، اور پانی کا بھی کرسی سے فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ ہے اللہ کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا دور ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہر آسمان کا دوسرے، اور بعض روایتوں میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور پھر ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 سال کا ہے، اور 7 آسمان اسی طرح سے، اور آسمان سے اوپر پھر 500 سال کے فاصلے پر کرسی ہے، اس سے اوپر 500 سال کے فاصلے پر پانی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے۔ اللہ پر اپنے عرش پر بلند ہے، اور اس کے باوجود ہی کائنات کی زمین کی تہ میں کسی کیڑے مکوڑے کی بھی حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کو
سیاہ پتھر پر اندھیری رات میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہونا۔ اتنے فاصلوں پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کس طرح اس کی نظر میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کو جانتا ہے اور اس کی ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور اگر کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کی حرکتوں کو دیکھتا جانتا ہے، تو ہم انسان جن کو اللہ نے پیدا کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے، ہم کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ تمہیں کوئی دیکھنے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ حقیقت میں بہت بڑے سبق ملتے ہیں ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، لیکن سبق وہی رہتا ہے کہ جو ان چیزوں کو عقل سے دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مزید روایت ہے، یا عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث جس کو کہتے ہیں کہ هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قلنا اللہ و رسول عالم، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال بینہما مسیرت 500 سما، کہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یہاں پر سما لکھا ہے لیکن 500 عام ہونا چاہیے، کہ دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کو جو طے کرنے پر لگتے ہوں۔ وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنة، اور اسی طرح ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کا۔ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنة، اور اسی طرح ہر آسمان کا جو موٹاپا ہے، یہاں پر غلطیوں کو صحیح کرتے جائیں، کتاب میں کچھ غلطیاں پرنٹنگ کی۔ وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ، یہاں پر سنہ لکھا ہوا ہے، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنة، اور ہر آسمان کی جو موٹاپا ہے، اس کی جو موٹائی ہے کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ الْبَحْرُ، اور آسمان، ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان سمندر ہے۔ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس پانی یعنی کہ جو باہر ہے، سمندر ہے، پانی ہے، اس کے نیچے اور اوپر تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کا ہے۔ واللہ تعالی فوق ذلک، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ ولیس یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم، لیکن عرش کے اوپر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بنی آدم کا، انسانہ کا کوئی عمل بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو ہم قرآن کریم میں جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا اونچا اور اوپر ہونا، قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں آیات۔ سبح اسم ربک الاعلی، سجدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی۔ ہاں، سجدے میں کہتے ہیں کہ میرا رب اونچا ہے، بلند ہے۔ اس کے بعد ملا سے پوچھو تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں اوپر ہے کہ نیچے ہے، کہاں کی جہالتیں ہیں، کہاں کی حماقتیں ہیں، کس قدر لوگوں کو اندھا اور گمراہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک نہیں سینکڑوں آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بلند ہونے کا، اونچا ہونے کا، اوپر ہونے کا ذکر کیا، اور اس طرح کی احادیث میں کہ جس میں اوپر ہونے کی تفصیلات اس انداز سے بیان کر دی گئی کہ کس طرح ہر یعنی کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ، ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ، ہر آسمان کا درمیان اس کا خود موٹا ہونا کتنا ہے، اور آسمان سے اوپر کتنے فاصلے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ فوق عرشہ، ہی اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب عقلوں پر تعصب کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، ہر درمیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آنکھوں پر بھی مخصوص قسم کا کوئی چشمہ چڑھایا ہوتا ہے کسی خاص رنگ کا، تو دیوار اگرچہ سفید ہو لیکن چشمہ چونکہ وہ اس کے گلاس جو ہیں وہ سرخ ہیں، تو دیوار اس کو سرخ ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے مصیبت جو ہے وہ ان چشموں کی ہے، ان خولوں کی ہے جو دماغ دل پر چڑھائے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت کی دلیلیں اور قرآن و سنت کی اس طرح ٹھوس اور دو ٹوک واضح دلیلوں کے بعد کسی طرح کی بال برابر گنجائش نہیں رہتی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرے کہ اللہ کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود مخلوقات کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔
وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود بھی کائنات کی بنو آدم کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں ہوتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سورہ مجادلہ کی پہلی آیت کے بارے میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے بات چیت کر رہی تھی۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ عورت ہے کہ جس کا اپنے خاوند کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ جھگڑا لے کر۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس دروازے پر کھڑے ہو گئے، اس کی بات سن رہے تھے، اور میں حجرے کے اندر تھی۔ عائشہ حجرے کے اندر ہے، آپ اس عورت کے پاس حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں دونوں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ان کی کچھ باتیں سنائی دیتی، کچھ نہیں سنائی نہیں دیتی، یعنی کہ 2-3 میٹر کا فاصلہ صرف درمیان میں، لیکن باتیں کوئی اتنی زوردار نہیں تھی کہ سنائی دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہونے کے باوجود کیا فرما دیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے یقین اس عورت کی بات سن لی جس میں اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اللہ کی عظمت، کہ جس کا جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا کہ تھوڑا سا ہمیں اس کی جھلک پیش آتی ہے، تھوڑا سا خاکہ پیش ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی عظمتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح کی چیزیں بیان کر کے ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جس رب پر تم ایمان لاتے ہو رب کون ہے۔ جب تم کہتے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، وہ جہانوں کا رب کون ہے؟ کتنے بڑے جہان ہیں، ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کو چلانے والا ہے، اس کا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اور اتنا بڑا عظیم رب پھر وہی تمہاری عبادتوں کے لائق بھی وہی ہے، تمہارے سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، تمہاری دعاؤں کے لائق بھی وہی ہے۔ پھر یہ لائق نہیں، یہ جائز نہیں، عقل کے بھی خلاف ہے کہ تم اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے جھکو اور سے مانگو۔ اس رب کے لحاظ سے، اس رب کے حق میں سب سے بڑا یہ ظلم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس باب کو حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ وقت دینے کی ضرورت تھی، لیکن ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر سے ہم اس باب کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی انشاءاللہ دکھائیں گے کہ جس سے ہمیں اس کائنات کا تھوڑا سا تصور پیدا ہو کہ جس کائنات میں ہم رہتے بستے ہیں، اس کائنات کی عظمت کیا ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں۔ تو ضرورت ہے ان آیتوں حدیثوں کو دل میں بٹھانے کی، اور دل میں بٹھا کر اس اپنے رب کی عظمت کو جاننے کی، اور عظمت کو جان کر اس رب کا حق ادا کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدے کو جاننے کی، پہچاننے کی توفیق دے جو اللہ نے ہمیں بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔